اب یہ عسکری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ایران پوری طرح سے تھکا رہا ہے پوری دنیا کو. جس طرح انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کلا بازیاں آئیں گی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. لیکن صرف چائنا کے جہاز گزر رہے ہیں، چائنا کے بحری جہاز تیل لے کر گزر رہے ہیں. ایران نے صرف ان کو چھوٹ دی ہے اور کسی کو وہ نہیں جانے دے رہا آبنائے ہرمز میں سے، اور وہاں سے انہوں نے سپلائی مکمل طور پہ بند کی ہوئی ہے. 7 جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، جبکہ امریکن اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. تو ایران اگر صرف 40 کروڑ ڈالرز کے، یعنی آدھا ارب ڈالر کے، ایران اگر ڈرونز بھیجے نا تو 80 ارب ڈالر لگتے ہیں صرف ان ڈرونز کو روکنے کے لیے. اور بہت سارے میزائلز ایسے ہیں جن کو روکنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں امریکہ کے پاس. اور ایک انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میزائل آ کہاں سے رہے ہیں، یہ بن کہاں پہ رہے ہیں. ایران نے بہت سارے ایریاز میں بہت ساری سائٹس تیار کی ہیں، ان پہ پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اب امریکی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کے اندر امریکہ کی جتنی بھی بیسز ہیں وہ تقریباً ساری تباہ ہوئی ہیں، اور چائنا اور رشیا سیٹلائٹس کے ذریعے سے ایران کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور ایگزیکٹ لوکیشنز بتا رہے ہیں، اور وہ انٹیلیجنس دے رہے ہیں ایران کو اپنی سیٹلائٹس کی مدد سے، اور ایران ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی بیسز کی تباہی پھیر رہا ہے. اور تقریباً تمام امریکی بیسز تباہ ہوئی ہیں، یہ اعتراف کیا. دوسری جانب جو ایرانی وزارت دفاع کے علاوہ ایرانی جنرل ابراہیم جباری کے مطابق تیل کی قیمت ابھی $80 سے اوپر گئی ہے، $85 تک چلی گئی ہے عالمی منڈی میں. انہوں نے کہا جی ہم آبنائے ہرمز کو بند رکھیں گے اور یہ قیمت $200 فی بیرل تک بھی جائے گی. دشمن ہمارے مراکز کو نشانہ بنائے گا تو ہم دشمن کے معاشی مراکز کو نشانہ بنائیں گے. ساتھ میں انہوں نے ترکی کو پیغام دیا کہ دشمن کی مدد مت کرنا ورنہ پچھتانا پڑے گا. آج ہماری باری ہے تو کل آپ کے لیے بھی یہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو ترکی کو بھی انہوں نے خبردار کیا.